میں हिना आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, कोरोना के दौर में भी जिंदगी रुकी नहीं बल्कि चलती रही, और क्या खूब चली, जीना सिखा गई। जी हाँ, इसीलिए हम ये ख़ास प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे ख़ास शख्सियात से, कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने सिखाया है कि ज़िंदगी किसी भी हाल में रुकने का नाम हरगिज़ नहीं है। आपने ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी होंगी जब कोरोना के दौर में लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखा। ऐसी बहुत सी तंजीमें सामने आईं जिन्होंने कोरोना में लोगों के लिए बेहतरीन काम किया। क्या खूब काम किया। तालीम के मैदान में भी काम किया, हुनर के फील्ड में भी हमने देखा कि लोगों की सलाहियतें किस तरह से सामने लाई गईं। इसमें कुछ अहम रोल अदा किया ऐसी तंजीमों ने भी जिन्होंने बासलाहियत लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया। इनकी मौजूदगी को हम भला कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए आज अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब से, जो कि फाउंडर हैं तंजीम इल्म हुनर के। हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल से। कोरोना और बरसात के मौसम में आखिर हम कैसे ख्याल रखें, और इसी तमाम चीज़ों पर आज हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। अपने दोनों खास मेहमानों का हम अपने प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब से हम शुरू करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने जो अपनी फाउंडेशन कायम की, क्या ऐसा जज्बा कार फरमा रहा? नाज़रीन और आपके सामीन को का सपोर्ट और आपके उन तमाम लोगों का सपोर्ट और पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों ने जिस तरीके से ऐसे दौर में भी एक दूसरे का दामन थाम कर रखा, और दामन थामा ही नहीं बल्कि अपना भरपूर ताउन दे करके एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, सारे के सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मोहतरमा, मैं आपके नाज़रीन के लिए अहम पैगाम दूँ और इस सिलसिले में गुफ्तगू करूँ कि इल्म हुनर फाउंडेशन पूरे मुल्क के अंदर में अपने इल्म और हुनर के लिए जाना जाता है। तालीम ये हमारी बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी हक़ भी है, और तालीम को आम करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तालीम के साथ साथ हुनर को आम करना ये एक जीने का सबक हमें देता है कि बहुत सारी ज़िंदगी में हमने देखा है कि वक्त आने पर बड़े बड़े तालीमदां, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जब किसी ऐसी कसम पुरसी की ज़िंदगी में आ जाते हैं, कभी कभी उनकी ज़िंदगी कम पड़ने लगती है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमने बहुत कुछ नहीं पाया। लेकिन हुनरमंद जो होते हैं वो हमेशा हमेशा अपने हुनर के ज़रिए से दुनिया को पैगाम भी देते हैं और अपने मुल्क के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में अपना रोल अदा करते हैं। कोरोना के वक्त में भी इन्हीं हुनरमंदों ने अपनी जीतोड़ कोशिशों से अपने हुनर को दुनिया के सामने लाया और अपने उस हुनर से लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद और कोशिशें की हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी समत में काम कर रही है, इसी जहद में काम कर रही है, ज़िंदगी बचाने का काम और इल्म को साथ साथ हुनर को बांटने का काम करती आई है। ज़िंदगी हमें जीना है, लेकिन साथ ही साथ इल्म और हुनर हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, और इल्म और हुनर ना हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल छोटी सी बन जाती है, बहुत एक सुकड़ जाती है ज़िंदगी। उस सुकड़ेपन को दूर करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जो हमें रोशनी देती है, हुनर का होना ज़रूरी है, जो हमारे दिमाग को वुसअत देता है, हमारे जहन को वुसअत देता है, और कुछ ऐसी चीज़ें करने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा करता है जिसके ज़रिए से हम मुल्क की तरक्की में अपना छोटा योगदान दे सकें। जी बिल्कुल सर, और आपने बहुत ही अच्छी बात ये कही है कि इल्म तो सभी हासिल करते हैं, लेकिन हुनर के साथ अगर इल्म की सलाहियत भी मिल जाए तो क्या कहने। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे मुल्क में सलाहियतों की वाकई में कोई कमी नहीं, और चूँकि लॉकडाउन का एक वक्त भी हमने देखा है जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए थे, उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को सामने लाया और इंसानियत की मदद करी, बेमिसाल मदद की। देखिए, इल्म जब हमारे अंदर होता है तो यकीनन है कि हमें जागरूकता मिलती है। इल्म जब होता है तो हमें जीने का सलीका मिलता है, रोशनी मिलती है। लेकिन जब हम सब महसूर हो जाते हैं हर जानिब से, जब हम बंद हो जाते हैं हर तरफ से, उस वक़्त जब खाने की दिक्कतें लोगों को हो रही थी, जब उनके पास पहनने के कपड़े नसीब नहीं हो रहे थे, जब उनके पास दवाइयाँ दस्तयाब नहीं हो रही थी, तो वो हुनर था जो दवाइयाँ भी दस्तयाब करा रहा था, खाने के सामान भी दस्तयाब करा रहा था,
कोई छोटा कारीगर हो, छोटी तरीके के काम जानता हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो मैकेनिक टेक्नीशियन कोई हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, ये छोटे छोटे जो हुनर वाले लोग थे, इन्होंने अपनी जिंदगी भी बचाई, अपने बच्चों की जिंदगी को पालने का वो सबक हासिल कर लिया है कि छोटा भी हुनर होगा तो अपने बच्चों की जिंदगी पाल पाएंगे, उन्हें छोटे निवाले पहुंचा पाएंगे, उनके अंदर में एजुकेशन हासिल करने की जो जरूरतें पेश आएंगी हम उनकी चीजों को मुहैया करा पाएंगे। हम जान नहीं दे पाएंगे, अपनी जान खत्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम जीने के लिए ताकतवर हो जाएंगे। ये हुनर ने वो ताकतें दी हैं कि जिंदगी जीने के शऊर हमें दे दिए हैं, और इसी छोटे छोटे हुनर ने हमारे मुल्क को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि पूरी दुनिया हमें देख करके अशश कर रही है कि इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, इतनी बड़ी गंजान आबादी में रहने के बावजूद भी लोगों ने अपने जीने के सलीके ढूंढ लिए, अपने जीने के तरीके ढूंढ लिए। इसी छोटे हुनर से उन्होंने अपने आप में खुद उसके अंदर में ताकत आ गई, और उसके अंदर में जब खुद पसंदी आ गई, ताकत आ गई, तो उसने अपने आप को संभाल लिया। इस कोरोना काल में भी अगर किसी चीज़ों ने हमें संभाला है तो हम लोगों के हुनर ने हमें संभाला है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें बहुत सारी मिली, गवर्नमेंट ने बहुत ताउन किया है लोगों को, लेकिन साथ ही साथ हुनरमंदों ने अपना हुनर दिखा करके पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। जी बिल्कुल, आपसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि मजीद किस तरह से जो खासतौर से हमारी नौजवान नस्ल है वो इस तरह के कामों में जुड़ सकती है, इस बारे में भी हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी मौजूद हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, इनसे कई बार हम जो हैं मुफीद मशवरे ले चुके हैं। सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी बेहद खास पेशकश चलती रहेगी ज़िंदगी में। हम आपसे जानना चाहेंगे, बरसात का मौसम है और ऐसे में कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि कोरोना से लापरवाही हमें अभी भी नहीं करनी है। किस तरह की खास बातों का हमें ख्याल रखना होगा सर? जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी ज़ारीन को मेरी तरफ से ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद क्या कहूँ, बस जी तो चाह रहा है कुछ बोलूँगा इसके बारे में। अभी पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ जी। तो इस वक्त वाकई में जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, और मैं इनकी इज्जत कर रहा हूँ, और बहुत इन्होंने जो बाइज्जत तरीके से अपनी बात और अपने काम के बारे में चंद बातें रखी, ये दिल की लगी होती है जब इंसान को तभी होता है। और मैं इनके लिए इस्तदा करता हूँ कि आगे, अभी ये बहुत यंग हैं, आगे चल के भी ये अच्छे काम करते रहें, कुर्बानी का जज्बा बरकरार रहे लोगों में, और इस ईद का जो पैगाम है कुर्बानी का, उसको देखते हुए हम अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की ज़रूरतों को आगे बढ़ाएं। और ये ऐन इस्लाम का फरीज़ा भी है। जहाँ तक बरसात का सवाल है, कोरोना का सवाल है, कोरोना ने बहुत घर उजाड़े हैं, बहुत लोगों को बर्बाद किया है, बहुत लोगों की जानें ली हैं, किसी घर से दोनों कमाने वाले चले गए हैं, बहुत कस्म कुर्सी के आलम में हैं इस वक्त। अच्छे मुल्कों के लोग भी, जो अच्छे खाते पीते लोग थे, वहाँ भी बरसात और कोरोना दोनों ने मिलकर बहुत नुकसान किया है। मेरा यही कहना है कि बरसात का तो हर साल होता है जी, और इसके पानी की वजह से हेपेटाइटिस और टाइफाइड और कोई और जो बीमारियां होती हैं पानी से फैलने वाली, वो सब नमूदार हो जाती हैं। इसमें खास तौर से हमको मच्छरदानी का इस्तेमाल करके डेंगू से और मलेरिया से अपने को बचाना है, क्योंकि डेंगू कोरोना का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही दर्दनाक है और ख़तरनाक है। और इसी तरह से जो है वो कोरोना के बाद की जिन लोगों को तकलीफ़ें चल रही हैं वो अभी सॉल्व नहीं होने में आ रही थी कि हम तीसरी लहर की बात करने लगे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लॉन्ग हॉलर्स एक कंडीशन होती है ना, जो बहुत से लोगों में कोरोना के असरात रह जाते हैं। और आपने जो ओपनिंग लाइंस पढ़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ज़िंदगी इसके साथ चलती रहेगी, हम डिसिप्लिन्ड वे में रहें, हम कवानीन की जो है उसको अपने ऊपर लागू करें, और कवानीन जो भी हैं हुकूमत के उनके हिसाब से चलते हुए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए, टीका लगवाते हुए, मास्क लगा के चलते हुए इस मुसीबत से बचने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि बच्चों का टीका अभी तक आया नहीं है। जी, तो बहरहाल लगातार हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। त्यौहार हमारे आते जाते रहेंगे, त्यौहार हमें मनाना भी है, लेकिन क्यों ना हम थोड़ी सी एहतियात के साथ इस त्यौहार को मनाएं।
زندگی اگر ہمیں موقع دے گی تو آگے بھی ہم اس طرح سے بناتے رہیں گے. ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں. ہمارے جو نمبر ہیں وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. مفتی منظور ضیائی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی جو یہ فاؤنڈیشن ہے علم و ہنر اس میں نوجوان کس طرح سے اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن شاید ان کی اتنی رہنمائی نہیں ہو پاتی. بچا فرمایا آپ نے. رہنمائی ہوتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن نے اپنے اپنے طریقہ کار سے بچوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے اصول اور ضابطے طے کیے ہیں. بچوں نے بڑی محنتیں بھی کی ہیں اور ہمارے یہاں کا جو ہنر ہے وہ اتنا نکھر کے آیا ہے. اس خصوصاً اس کووڈ کال میں, اس کورونا کے اس وقت میں ہمارے بچے جب مایوس ہو رہے تھے, جب گھر کے ضعیف العمر جو محنت کر کر کے تھک چکے تھے, جنہوں نے اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر نہ جانے سینکڑوں بوجھ اٹھا رکھا تھا اپنے بچوں کا, لیکن ان بچوں نے آ کر کے ان بے سہارا اور بڑے بزرگوں کو کہا کہ بابا اب آپ تکلیف نہ اٹھائیں, ہم اپنے ہنر کے ذریعے سے ہم گھر کے دیکھ بھال بھی کریں گے, رسپانسبلٹی بھی نبھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک سے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ سارے ہزاروں بچوں میں کچھ خصوصی بچے ایسے ہیں جن کے گھر میں صرف وہی بچہ ہے جو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے. ابھی 20 سال 21 سال کا بچہ ہے, ان کے گھر میں 5-6 فیملی کے لوگ ہیں. ان تمام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان بچوں نے الیکٹریشین کا کام ہمارے پاس سیکھا, ان بچوں نے پلمبنگ کا کام سیکھا, ان بچوں نے موبائل جو سافٹ ویئر بنانے کے کام ہے, چھوٹے چھوٹے ہلکے موبائل سیکھنے کا کام, یہ ساری الیکٹرانکس کے سامان کام سیکھا. اور ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو دلاسا دیا کہ آپ نہ گھبرائیں, زندگی چلے گی اور یوں ہی چلتی رہے گی, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, بابا پریشان نہ ہو, ہم آپ کے لیے اب کھڑے ہو گئے, آپ کی لاٹھی اور آپ کا سہارا بن جائیں گے. تو یہ ایک امید کی کرن ہے. ہنر جو ہے ہمیں امید دیتا ہے, ہنر جو ہے ہمیں مستقبل کے عزائم دیتا ہے, ہنر جو ہے ہمیں آنے والے زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے گھبرانا نہیں ہے, پریشان ہونا نہیں ہے. جتنی بھی بیماریاں آ جائیں, جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں, وقت کتنے بھی خطرناک آ جائیں, لیکن جب آپ کے پاس ہنر ہوگا آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. جب آپ کے پاس ہنر ہوگا زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اس لیے علم تو سیکھنا لازم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا تو کبھی بھی آپ کے قدم پھسلیں گے نہیں, راستے ڈگمگائیں گے نہیں, راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. وہ کب ہوگا جب بچوں کے اندر میں ہنر کو اور بھی طریقے سے اس کو بڑھانا ہوگا, اس کو اور بھی زود افزو ترقی دینی ہوگی, لوگوں کو اس جانب راغب کرانا ہوگا. ہماری چھوٹی جیسی آرگنائزیشن جو ہزاروں بچوں کے لیے کام کرتی ہیں, اس طریقے سے گورنمنٹ کی محبت سے, گورنمنٹ کے سپورٹ سے اور لوگوں کے سپورٹ سے جس طریقے سے اگر ہنر کو بڑھاوا دیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے جاپان نے ترقی کی ہے, چین نے ترقی کی ہے, ہمارا ملک اس سے بھی زیادہ ترقی پذیر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہنر وہ ہمارے بچوں کے ہنر ان بچوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا. خوشائند آپ کی یہ تمام باتیں ہیں کہ کم سے کم علم تو ہر کوئی سیکھتا ہے, سیکھنا بھی چاہیے, لیکن ہنر کا رہنا بھی بہت ضروری ہے. آپ سے بھی ہماری بات چیت جاری رہے گی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم لگاتار بات چیت کرتے رہیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا چاہیں گے, جلد لوٹیں گے. تو پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم تہواروں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں جاننا چاہوں گی. اکثر لوگ جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے, وہ ویکسین لگوا چکے ہیں, لیکن ویکسینیشن کے بعد تو اب کورونا کا ڈر ان کے دلوں سے چلا ہی گیا ہے. مطلب ہم نے ویکسین لگوا لی, ہم نے قلعہ فتح کر لیا, اب نہ ہمیں ماسک لگانا ہے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہی جو بد احتیاطی ہے یہ تھرڈ ویو کو دعوت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی نا, آپ نے بہت اچھے سے اس کو مضمون کو رکھا سوال میں. ویکسین سے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, ویکسین لگوانا جو ہے 100% کورونا سے بچاؤ نہیں ہے, 70% تک بچاؤ ہے, 80% تک بچاؤ ہے. اور اس کے بعد ہمیں کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر بھی رکھنا ہے. اور اب تو کھلے عام یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید 2 ڈوز جن کی کمپلیٹ ہو جائیں ان کو 3rd ڈوز کی بھی ضرورت پڑے, اور ویکسین لگنے کے 2 ہفتے بعد ہی امیونٹی بننا شروع ہوتی ہے. تو 1st ڈوز سے پہلے بھی احتیاط ہے اور اس کے بعد دونوں ڈوز کے بعد بھی احتیاط ہے.
اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں منہ سے لینے والی کچھ خوراک آ جائیں ویکسین کی، یا ناک میں اسپرے، اس پہ کام ہو گیا ہے. اور بہت ضروری ہے اس وقت ہمیں ڈسپلنڈ رہنا. اور چونکہ میں نے ابھی ایک آپ کا جو مضمون ہے یہ بقرعید کا چل رہا ہے، تو اس میں بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پوری نظر ہے کہ ہم ڈسپلن رہ رہے کہ نہیں. اور بقرعید کا جو تہوار ہے، اس کا بھی جو تہوار بھی نہیں کہتا ہوں میں، تو اس کو بقرعید کا جو موقع ہے، اس پر ہم کو بہت زیادہ ڈسپلن کا ہم کو اپنے جو ہے مظاہرہ کرنا ہے. اور قربانی جو ہے، اصل لفظ جو ہے قربانی سیلیبریشن نہیں ہے، بلکہ قربانی کے ساتھ اپنے ان تمام خوشیوں اور جذبوں کو قربان کرنا، اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا، اپنی کھانے کی جو وہ ہے بھوک ہے اس کو قربان کرنا. اور اس وقت کورونا سے جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں انہیں چھوڑ کے، جن بچوں کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، جیسے مفتی صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بہترین وقت ہے ان کی خبر گیری کرنے کا. اور دوسری بات میں اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس قربانی سے ہمیں 3 لیسن اور ملتے ہیں. ایک تو شیطان نے جب بہکایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ جا رہے تھے، وہ اس سے شیطان سے بچنا. اور آج کا شیطان یہی ہے جو ہم فیس بک پہ بکروں کی فوٹو لگاتے ہیں اور یہ سب مظاہرہ کرتے ہیں، قربانی کے ویڈیو بنا کے فیس بک وغیرہ پہ لگاتے ہیں، اس سے بچنا. یہ سب شیطانی حرکتیں، اسلامی حرکتیں نہیں ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات جو مجھے 1 منٹ کا وقت دیجیے، جو اس بقرعید پہ میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھوک اور پیاس کا غریب کی اس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ صفا اور مروہ جو حج سے مسلوک ہے، منسوب ہے، یہ جو بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں اس پیاس کو حضرت اسماعیل کی یاد کریں، اور اس اضطراب کو حضرت حاجرہ کے جو صفا اور مروہ کے دوران وہ دوڑی ہیں اور معراج ان کو پانی لگا اور ایک طرف سے دوسری طرف دوڑی ہیں، جو ان کا اتنا اچھا عمل پسند آیا خدا کو جو حج میں یہ ضروری ہو گیا. اس کے علاوہ آج میری طبیعت بہت ہی عجیب سے ایموشن میں آ گئی جب میں نے جو بائیڈن کے میسج کی یہ 2 لائنیں پڑھی کہ he also made note of the Hajj and how it serves as a symbol of the shared roots of the world's Abrahamic faiths. بہت بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے. اب ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے، جس میں جیوز بھی شامل ہیں، کرسچنز بھی شامل ہیں اور مسلمز بھی شامل ہیں، ہم ایک شاخ کے پھل ہیں، ایک شاخ کی پتیاں ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ڈسپلن بہت ضروری ہے، اور صرف کورونا کے ڈر سے نہیں بلکہ پوری زندگی پر ایک ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے. بہت صحیح آپ نے بات کہی. مفتی منظور ضیائی صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اب جب تہوار کی ہم بات کر ہی رہے ہیں، اس تہوار پر خاص طور پر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے لیے کیا کچھ آپ میسج دینا چاہیں گے، کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ کورونا کا خطرہ ٹلا بالکل نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا روزی روزگار بھی نہیں ہے، بہت سے بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی تعلیم کے لیے کہیں نہ کہیں ترس رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن؟ دیکھیں، آپ کے ناظرین اور آپ کے زائرین کے لیے یہ خاص پیغام سامعین کے لیے ہے کہ 2 صورتحال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر قربانی کے فرض ہونے کی بات کہی ہے وہ نفلی قربانی سے بچیں. جو فرض قربانی ہے وہ فرض قربانی ادا کرے، اور نفلی قربانی کے جو آپ کے پاس مال ہیں، دولت ہیں، وہ ان غریبوں کو، ان یتیموں کو اور پرسان حالوں کو، جو جن کا ایجوکیشن سسٹم بگڑ رہا ہے، جو ہنرمند ہیں لیکن انہیں وہ چیزیں نہیں دستیاب ہو پا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جن کے گھر نہیں چل پا رہے ہیں، آپ فرض قربانی ادا کریں. اور نفلی قربانی جو آپ کرتے ہیں 10-20 جانور، وہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر میں، 10 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 10 کے جو اخراجات ہیں نا وہ ان غریبوں تک بھی پہنچائیں، ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس کورونا نے اپنوں کو چھین لیا ہے. اس کورونا نے آپ کی خوشیوں کی خاطر نہیں، قربانی اصل میں ایثار کا نام ہے. قربانی یہ ہے، وہ جذبہ ایثار ہے جو کہ دوسروں کے تئیں محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنے لیے ہی محبت نہیں بلکہ ان اطراف کے لوگوں کے لیے، آپ کے پڑوس کے لوگوں کے لیے، آپ کے آس پاس کے رہنے والے ہر اس شخص کے لیے آپ کی رسپانسبلٹی. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے فرض کی قربانی ادا کریں، لیکن ان غریبوں کو فراموش نہ کریں. اور اگر آپ کے گھر میں گوشت بہت سارے آتے
کرتے ہیں تو صرف خود کے لیے نہیں، ان غریبوں کے دسترخوان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں جو مہینوں سے جنہوں نے کچھ کھانا اچھی طریقے سے نصیب نہیں ہوا ہے. تو اگر آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے ساتھ رکھی ہے، جذبہ ایثار بھی آپ کے ساتھ اللہ نے دیا ہے. اگر اسے ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو پسند کرے گا اور آپ کے ایثار اور آپ کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ للہیت کے ساتھ، خدا کے راہ میں آپ نے جو چیزیں قربان کی ہیں وہ گوشت اور چیزیں خون وہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ آپ کے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کے عمل کا دار و مدار ساری نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیتیں بہتر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو ضرور قبول فرمائے گا. اس لیے آج کے اس خوبصورت دن میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اس بات سے زیادہ راضی ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے، اللہ کے جو بندے ہیں نا، یہ ہماری آل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا کنبہ کہا ہے. تو اگر آپ اللہ کے غریب کنبوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ سے زیادہ راضی ہو جائے گا. تو تمام احباب سے اس بارے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے رب کے اس کنبے کا خیال رکھیں، خدا آپ کا خیال رکھے گا. جی مفتی منظور ضیائی صاحب، یہاں پر ایک اور ہم آپ سے میسج چاہیں گے، چونکہ ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا خوبصورت گہوارہ رہا ہے، یہاں ہم سب ہمیشہ سے مل جل کر رہے ہیں، اور آگے بھی ایسا منظر جو ہے یہ پوری دنیا تک ضرور جانا چاہیے. کیا آپ ایسا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر ہمارے مسلم بھائیوں کو جو وہ ایک شاندار مثال پیدا کریں اپنے دوسرے برادران وطن کے لیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اس ملک کو جسے ہندوستان کہتے ہیں، اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ ایک اتنا خوبصورت گلدان ہے، گلدستہ ہے، جس کے اندر میں ہم سب پروئے ہوئے ہیں. ایک گھر کے بازو میں ہمارے دوسرے مسلم بھائی کے بازو میں ہندو بھائی کا گھر ہے، سکھ بھائی کا گھر ہے. ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے انہیں اذیت پہنچے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان کے دل شکنی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں، تم کسی کا تمہاری وجہ سے دل نہ ٹوٹنے پائے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. آپ اپنی قربانی میں اپنے جانوروں کو قربان کریں، ان کے گوشت کو کھلے لے کر کے جائیں. ان کو اپنی خوشیوں کے لیے آپ اپنے جسم پہ نہ جانے خون لگے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ جانے کسی بچے کو اذیت ہوگی، کسی برادران وطن کو تکلیف پہنچے گی، کسی مسلمان بھائی جو آپ کے پاس آس پڑوس میں غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں، وہ آپ کے برادران وطن ہیں، انہیں تکلیف نہ پہنچے. کوئی ایسا قول، کوئی فعل، کوئی عمل آپ کا ایسا نہ ہو جس سے کہ ہمارے برادران وطن کو کسی کو بھی شدت تکلیف پہنچ سکے. اس بات کا خاصا خیال رکھنا ہمیں ہے. اگر ہم ایسا خیال رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر ایک اچھا میسج جائے گا کہ دیکھو، جب رسول کے امتی ایسے ہیں تو ان کے آقا کتنے اچھے ہوں گے، رسول کے چاہنے والے اتنے اچھے ہیں تو ان کے رسول کتنے اچھے ہوں گے. تو بہرحال اسی بہت خوبصورت میسج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. ہم اپنے دونوں خاص مہمانوں کا ان کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. مفتی منظور ضیائی صاحب اور ڈاکٹر محسن ولی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، پروگرام چلتی رہے گی.